اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات شروع کی تھی کریئر پلان کرنے کی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کریئر پلان کرنا آج کل کے دور میں گروتھ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور بغیر کسی پلاننگ کے بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی سٹیج تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے لیے ہم نے 4 باتیں کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلے تو جو بھی جس انٹری پوزیشن پہ جب آپ آ گئے ہیں، جس جاب میں بھی، وہ آپ کو پسند ہے ناپسند ہے جو بھی ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس پہ کمانڈ حاصل کر لیجیے۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے کارپوریٹ میں گروتھ کا جو ٹریک ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ کیا ہے پریکٹیکلی۔ تیسرا میں نے کہا کہ جو امیڈیٹلی نیکسٹ سٹیپ ہے جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیے، اور اس کے لیے دیکھیے کہ کیا اسکل سیٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے اور اس پہ کام شروع کر دیجیے۔ اور چوتھا میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اوور آل انٹری سے ٹاپ پوزیشن تک کا جو ٹریک ہے اس کو ویژولائز کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کتنے عرصے میں ریزنیبلی وہاں تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور اس بات کو زندہ رکھیے۔ اس بات کو صرف ایک مرتبہ ویژولائز کر کے چھوڑ مت دیجیے، بلکہ اس بات کو جاری رکھیے۔ اب آج کی نشست ہم وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ اب 5ویں بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پوزیشن پہ جس پہ بھی آپ پہنچیں وہی کام کیجیے جو میں نے پہلی پوزیشن پہ کہا تھا، یعنی اس کی پوری انز اینڈ آؤٹس اینڈ ٹوٹل کمانڈ اس پہ حاصل کر لیجیے۔ تو جب آپ کمانڈ حاصل کریں گے تو آپ کنسولیڈیٹ کریں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلی جاب پہ تو کچھ سمجھ لیا یا اس کو بھی کچھ کچا پکا سمجھا اور اگلی پہ کسی طرح آپ پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہاں بھی آپ نے کوشش کی کہ بس گزارا کر لیں آپ، تو پھر اس سے اگلی پہ جانے کی کوشش کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک آدھ سٹیپ میں شاید چل جائے گا، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ کنسولیڈیٹ کرنا ضروری ہے، اور کنسولیڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں، ہر سٹیپ پہ سیکھیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ کے پاس ٹیمز ہوں گی، آپ کے پاس ہائرارکی میں آپ کا ایک سرٹن سٹیٹس ہوگا، آپ سے نیچے کئی لوگ ہوں گے، اور وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، مستقل جج کر رہے ہوں گے کہ آپ کی کیا کیپیبلٹی۔ تو اگر آپ کی کیپیبلٹی ان کو واقعی سمجھ آتی ہے کہ آپ ہیں، تو پھر وہ آپ کو نہ صرف آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کی عزت کریں گے، وہ تو ڈر ہے نا کہ میرا افسر ہے بھائی، مجھے اس کے سامنے تو مجھے بات نہیں کرنی، لیکن وہ آپ کی دل سے بھی عزت کریں گے پھر، اور آپ کو واقعی اپنا سینئر مان لیں گے پھر۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صرف ظاہر ہے وہ تو ان کی مجبوری ہے آپ کو برداشت کرنا، لیکن اندر سے وہ آپ کو برا بھلا ہی کہتے رہیں گے، اور آپ کی باتوں میں کہیں نہ کہیں روڑے اٹکاتے رہیں گے۔ وہ اس کو کوئی بہت زیادہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ وہ ایکچولی۔ اس لیے کنسولیڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو 5ویں بات جو آج کی نشست میں ہم پچھلی نشست سے اس کو جوڑ کے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سٹیپ پہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیجیے، تھوڑا سا ٹائم دیجیے وہاں پہ، مکمل اس کو سمجھیے، اس سے ریلیونٹ جتنے سکلز ہیں وہ بھی سیکھیے، کچھ اور بھی سیکھیے، اگلے بھی سیکھ لیجیے، یعنی جہاں آپ اگلی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، اگلی پوزیشن پہ، اس کے بھی کچھ سکلز ایکوائر کر لیجیے، تاکہ آپ کی پوزیشن بہت ہی اسٹیبل اور ساؤنڈ ہو، اور آپ فلی کوالیفائڈ ہوں اس پوزیشن کے لیے بھی جس پہ آپ ہیں، اور اس پوزیشن کے لیے بھی جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اور آپ انڈسپیوٹیڈ چوائس ہوں بیسکلی، کہ کل کو جب آپ کی پروموشن ہو اور آپ کی گروتھ ہو تو لوگوں کو آپ کے آس پاس، آپ کے پیئرز کو، آپ کے جو قریب لوگ ہیں یا آپ کے جو کچھ سینئر بھی ہیں چند ایک یا جونیئرز ہیں، وہ اس قسم کی گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے کہ جی ان کو کیوں کر دیا، ان سے تو فلاں اچھا تھا، ان سے تو فلاں اچھا تھا، ان سے تو میں ہی اچھا تھا ایکچولی۔ تو یہ گفتگو کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو ہر سٹیپ پہ کنسولیڈیٹ کیجیے۔ 6واں سٹیپ یہ ہے جو آج کل ضروری ہے، پھر میں بات کرتا ہوں کہ آج کل چونکہ آپ تو آج کے دور میں ہیں نا، میں بھی آج کے دور میں ہوں، لیکن آپ ابھی کریئر کی ایک سرٹن سٹیج پہ ہیں، ابھی آپ کو بہت گروتھ کرنی ہے، ابھی آپ کو گیٹ یور سیلف مینٹورڈ۔ دیکھیے مینٹورنگ ایک کانسیپٹ ہے پورا۔ مینٹورنگ وہ ہے کہ جس میں آپ کو کوئی سینئر آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، یوں کہہ لیجئے، اور آپ کو ڈیفرنٹ سٹیپس پہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور آپ کو راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ مینٹورنگ ہے، یعنی وہ آپ کے سکلز پہ بھی بات کرے گا، ان کو بھی بہتر کروانے کی کوشش کرے گا، آپ کے
ایٹیچیوڈ پہ بھی بات کرے گا، اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو اس کو بھی بہتر کروانے کی کوشش کرے گا، اور وہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں کانسٹنٹلی ڈپلوائے کرنے کی کوشش کرے گا. یہ مینٹورنگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کو اٹھا کے بٹھا نہیں دے گا وہاں پہ. آج کل وہ بھی گفتگو چل رہی ہے کہ کوئی اسپانسر بھی ڈھونڈ لیجئے جو آپ کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ لے جائے. لیکن اسپانسر تو خیر چلیے چھوڑ دیجئے اس کو، تو مینٹورنگ ضروری ہے. اب ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی اس وقت کہ جتنا بھی آپ کو بہت یوں کہہ لیجئے انٹرنیٹ سب سے بڑا سورس ہے آج کل لرننگ کا، اس پہ جو بہت بے شمار جو کانٹینٹ ہے وہ مینٹورنگ کا نہیں ہے، وہ انسپریشنل ہے، وہ موٹیویشنل ہے، وہ فلاں ہے. دیکھیے نا، موٹیویشنل گفتگو بہت اچھی ہے، اس کی ایک اپنی پلیس ہے. چونکہ جب آپ ایک موٹیویشنل گفتگو سنتے ہیں تو یو فیل گڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سرٹن تھنگس. لیکن موٹیویشنل گفتگو سے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹول نہیں آتا کہ اس کو کیسے کریں، ایک جذبہ آتا ہے. سو انسپریشن سے، موٹیویشن سے جذبہ آتا ہے، کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے آپ. اس لیے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور جو موٹیویشنل اور انسپریشنل کام ہے، اس کی ایک اپنی جگہ ہے، ایک اپنا اس کا ٹائم ہے، لیکن وہ نعم البدل نہیں ہے مینٹورنگ کا. مینٹورنگ از اے پریکٹیکل تھنگ. جیسے میں نے کہا نا، باقاعدہ انگلی پکڑ کے آپ کو کوئی سکھائے گا اور بتائے گا کہ نہیں یہ یوں ہے، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ آپ کو باقاعدہ یعنی ٹریک پہ رکھے گا اور آپ کو گریجولی آپ کو امپروو کرتا چلا جائے گا. یہ مینٹورنگ ہے. تو گیٹ یور سیلف مینٹورڈ. ٹھیک ہے، چونکہ میرے پاس بھی فارورڈ آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے بہت سارے. اس میں سے کوئی صوفیانہ کوٹس بھی آتے ہیں، موٹیویشنل کوٹس بھی آتے ہیں، کلپس بھی آتے ہیں، بڑے بے شمار آتے ہیں. وہ سارے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ان سے آپ کی زندگی میں بہت فرق نہیں پڑے گا. آپ کے ہاتھ میں سکل نہیں آئے گا. تو اگر آپ سکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مینٹور کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کے لیے مینٹور کو ڈھونڈیے. مینٹور کون ہوتا ہے؟ مینٹور یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کوئی سینئر ہو سکتا ہے، آپ کا امیجیٹ رپورٹنگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے. اس سے اپنے تعلقات اچھے رکھیے. اینڈ اف یو فائنڈ ہم کیپیبل اور آپ جینوائنلی اس کی عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو مینٹور کر سکتا ہے، تو اس سے مینٹورنگ کروا لیجیے اپنی. سیکھیے ان سے. اس کے علاوہ کوئی سینئر ہو سکتے ہیں، آپ کے کارپوریٹ کے باہر کوئی ہو سکتے ہیں. ڈھونڈ لیجیے کہیں سے. بہت لوگ ہیں جو آپ کو مل جائیں گے یقیناً. جب آپ تلاش کرنے نکلیں گے آپ کو مینٹورنگ مل جائے گی. تو گیٹ یور سیلف مینٹورڈ. بیسیکلی یہ 6ٹھی بات ہم کر رہے ہیں، 6th پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مینٹور کروائیے تاکہ آپ آن یور اون نہ رہیں. آج کل کے دور میں آن یور اون رہنا، سیکھنا، بہت کچھ کرنا، یہ ریلیٹیولی مشکل کام. کہیں نہ کہیں بہتر ہے اگر آپ کو مینٹورنگ مل جائے تو آپ کی گروتھ بہتر ہو جائے گی. آپ کا ٹائم ٹو گرو بہتر ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. آپ جلدی گرو کر لیں گے اس میں. 7ویں چیز یہ ہے کہ کسی بھی وقت پرسنلی بھی اپنی گروتھ سے فوکس مت ہٹائیے، جو مرضی ہو جائے. یعنی حالات اچھے ہو جائیں، برے ہو جائیں. یہ کچھ چیزیں مجھے بڑی بہرحال مجھے ذاتی طور پہ بڑی عجیب لگتی ہیں کہ جی وہ میرا فلاں بیمار ہو گیا تھا تو میں نے پھر جاب چھوڑ دی. اور یہ بات پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی میں پہلے ذرا ان کی خدمت کر لوں، تو اس کے بعد پھر جاب کا کیا ہے، پھر میں بعد میں کر لوں گا. دیکھیے میں اس جذبے کو قطعاً اس کو میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں. بٹ دی پوائنٹ از کہ وہ جس بنیاد پہ آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے وہ سورس ہی آپ نے بند کر دیا. اب آپ گھر بیٹھ گئے ہیں اور فرض کیجئے آپ ہی بریڈ ونر ہیں اور آپ ہی کی جاب سے وہ پیسے آتے ہیں اور وہ آپ نے بند کر دی خدمت کے لیے. تو اب وہ پیسے نہیں ہوں گے تو زبانی کلامی خدمت کیسے ہوگی؟ خدمت میں تو علاج بھی شامل ہے نا، خدمت میں اور بھی کئی چیزیں، سہولتیں مہیا کرنا یہ شامل ہے. تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی میں کم از کم کوئی 3-4 لوگوں سے یہ گفتگو سن چکا ہوں کہ مجھے ذرا گھر بنانا تھا تو اس لیے میں نے پھر جاب چھوڑ دی کہ میں ذرا اطمینان سے گھر بنا لوں. آپ خود ہی اس پہ کچھ، میں کیا اس پہ کامنٹ کروں، آپ خود ہی اس بات پہ سوچ لیجئے کہ یہ بات کس حد تک مناسب ہے. کہ کیا یا تو کریئر اتنا ان امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے، پھر آپ جو اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے تو اس طرح کی کوئی بریک، ہاں اگر کوئی یہ کہے نا کہ جی میں نے 1 سال کی، وہ بھی ہیں لوگ، آئی نو دیم آلسو،
کہ انہوں نے 1 سال کی 2 سال کی بریک لی، جاب چھوڑی، وہ کہیں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا، انہوں نے اپنی ایجوکیشن امپروو کر لی کہ جی میں اس ایجوکیشن کے ساتھ زیادہ آگے نہیں جا سکوں گا، اس لیے انہوں نے جو بھی جوڑ توڑ کیا، انہوں نے کوئی پیسے جمع کیے، کچھ ایفرٹ کی، انہوں نے باقاعدہ جاب چھوڑی اور انہوں نے ایجوکیشن امپروو کر لی، اسی نیت سے کہ میں واپس آؤں گا ود بیٹر کریڈینشیل۔ ایکچولی بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ کے کریئر سے فوکس نہیں ہٹتا، بلکہ بڑا شارپ ہے یہ فوکس۔ لیکن جو دوسری باتیں ہیں یہ ذرا ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی ایسا ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اپنی گروتھ پہ فوکس رکھیے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، کل کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے تو اگنور کر دیا، مجھے نظر انداز کر دیا، میری جگہ فلاں کو کر دیا، جی انہوں نے، میں کوالیفائی کرتا تھا، میں زیادہ ایلیجیبل تھا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ محنت کر دی، میں نے وہ پہاڑ ڈھا دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، وہ جو واقعہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گروتھ پہ فوکس رہیں تو اس قسم کی انہونیوں سے پھر آپ بچ جائیں گے، پھر آپ اپنے کریئر کو لے کے چل رہے ہوں گے فوکس طریقے سے، تو پھر بہتر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے فوکس نہیں ہٹانا چاہیے اور اس پہ فوکس اپنا شارپ رکھنا چاہیے، اور جو بھی ڈسٹریکشنز ہوں ادھر ادھر جو بہت ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، ایسے ہے وہ ہے، یہ سب کے باوجود جتنا بھی نوائز ہو، شور شرابہ جتنا بھی ہو، اس کے باوجود اپنی گروتھ پہ فوکسڈ رہنا چاہیے، اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے آبجیکٹیو کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سمپل، ٹھیک ہے۔ اور آخری 8ویں اور آخری بات یہ ہے کہ بہت آپ کو طریقے ملیں گے ایسے، اور بہت آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کا راستہ بھٹکائیں گے، جو آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کام جو ہونا ہوتا ہے نا وہ وقت پہ ہی ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ایک یہ بڑا ہمارا پسندیدہ فقرہ ہے، یقیناً اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے اور وہی سب چیزوں کی بنیاد ہے، لیکن بہرحال اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تم محنت کرو گے اسی کے مطابق ہی ملے گا۔ تو وہ محنت تو کرنی ہمارا حصہ ہے نا، پھر ہمارا پارٹ یہ ہے محنت کرنا ہے، اور باقی کام خود بخود ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی ہو جاتے ہیں ایکچولی۔ پھر یہ بھی لوگ آپ کو ملیں گے باقاعدہ جو آپ کے کریئر کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے، باقاعدہ آپ کے خلاف کہیں نہ کہیں سازش کر رہے ہوں گے بیٹھ کے۔ یہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، میں نے آفس میں دیکھے ہیں کہ وہ جو آفس ٹائم ہے اس میں کبھی اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے 2 گھنٹے خراب کر دیے، کبھی اس کے پاس بیٹھ گئے، یار چائے پلا دو، یار وہ کیا ہوا، یار وہ کام ہوتے رہیں گے نا، خیر ہے بعد میں کر لینا، وہ قصے کہانیاں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، اور اپنا تو آبویسلی کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے اس وقت، لیکن لوگوں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ چلے والے جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ اپنا معاملہ انہوں نے ٹھیک کر لیا، لوگوں کا خراب کر دیا۔ ایک تیسری طرح کے لوگ ہیں جو مستقل نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، اور کارپوریٹس میں فی مربع انچ نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، یعنی بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نگیٹو ریمارک کر رہے ہوں گے، او یار یہ کیا، یہ فلاں ٹھیک ہے، وہ دیکھو جی کیا کر دیا جی، وہ دیکھو اس بندے کو دیکھو، وہ دیکھو جی وہ مینیجر کو دیکھو جی اس نے کیا کر دیا، وہ دیکھیں جی کس کو ہائر کر لیا، اس کی تو ریپوٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو مارکیٹ میں بڑا اس کا تو امیج ہی بڑا خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، دیر آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف تھنگس جس پہ اعتراضات چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کارپوریٹ بیشنگ یہ پسندیدہ کام ہے کہ ہم نے بھی بہت کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کی، ہم نے بھی جب بھی میٹنگز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے گروپس کی شکل میں کہیں نہ کہیں، کسی ہیڈ کوارٹر، کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک ہوٹل میں، تو سب سے فیوریٹ ٹاپک یہ ہوتا تھا، کمپنی نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس بندے نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مینیجر ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانا نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کارپوریٹ بیشنگ۔ تو یہ جو مار پیٹ ہے نا، یہ ایک محبوب پسندیدہ پروگرام ہے یہ، اور یہ بہت ہوتا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے کرنا چاہتے ہیں تو، لیکن اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایک ٹیمپریری انجوائمنٹ ہوتی ہے، اور لیکن اس انجوائمنٹ سے لانگ ٹرم میں بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز کہیں رپورٹ ہو جاتی ہے، کوئی آپ نے کہی، وہ کہیں آگے کوئی کوٹ کر دیتا ہے جا کے کہ جی وہ فلاں تو یہ کہہ رہا تھا جی، اب آپ کس کو صفائی دیں گے جا کے کہ آپ نے کس کانٹیکسٹ پہ وہ بات کی تھی۔ تو کوشش کیجئے کہ سب ڈسٹریکشن سے بچا کے آپ چلیں، اینڈ ڈونٹ لوز یور وے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک مرتبہ پورا اس کو سم اپ کر دوں اس ساری بات کو۔ دیکھیے میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کریئر پلان کرنے کے بارے میں، کہ آج کل کے دور میں کمپٹیشن چونکہ بہت ہے اور لوگ جلدی گرو کر جاتے ہیں،
اور بہت جو ایگزیکٹوز کی جو میڈین ایج ہے، جو ایوریج ایج ہے، وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو 30s میں لوگ سینئر پوزیشن پہ ملیں گے، لیٹ 30s میں آپ کو ٹاپ پوزیشن پہ ملیں گے۔ اس لیے اب آپ انڈیفینیٹلی انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گرو کرنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ You cannot leave it to the حالات and you cannot leave it to your luck alone and you cannot leave it to other people alone۔ آپ کو اپنی ایفرٹ کو بہرحال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو کریئر کو پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی، 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ اپنی جس جاب میں آپ آتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس پہ کمانڈ ضرور حاصل کیجئے۔ آپ کو پسند ہے نہیں ہے، بعد میں کیا ہوگا، سب بعد کی باتیں۔ جسٹ گیٹ کمانڈ آن دیٹ ایز سون ایز یو کین۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے کارپوریٹ کا انوائرمنٹ ہے گروتھ کا، پریکٹیکلی اس کو سمجھ لیجئے۔ تیسرا میں نے کہا کہ جو نیکسٹ سٹیپ جس پہ آپ جا سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیے اور دیکھیے کہ اس پہ آپ کو کیا چاہیے، کیا اسکل سیٹ آپ کو چاہیے، اس کو ایکوائر کیجئے، اس اسکل سیٹ کو۔ چوتھی بات میں نے یہ کہی تھی کہ انٹری ٹو دی ٹاپ، جو پورا کریئر لیڈر ہے، اس کو ویژولائز کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کب کس ٹائم فریم میں آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ یعنی ایک پہ آپ کا فوکس ہے شارپ کہ جی مجھے اتنے دیر میں، اتنے عرصے میں اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے، اور ایک آپ کا ایک اوور آل فوکس ہے کہ جی مجھے اوور آل اتنے پیریڈ میں آئی ہیو ٹو میک این ایفرٹ اینڈ ریچ دیئر ایکچولی۔ تو یہ چوتھی بات میں نے کہی تھی۔ پانچویں بات میں نے یہ کہی تھی کہ جو ہر سٹیپ پہ جب آپ پہنچیں تو اس کو کنسالیڈیٹ کر لیجیے اپنے آپ کو، یعنی ہر پوزیشن پہ وہی ریپیٹ کیجئے کہ اس پہ کمانڈ حاصل کیجئے اس کام پہ، اور اپنے آپ کو وہاں پہ پکا مضبوط کیجئے تاکہ آپ وہاں کے لیے اسٹیبل ہوں، ساؤنڈ ہوں، اور اگلی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ تو ہر پوزیشن پہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے چلے جائیے، پھر آپ کہیں، ورنہ یہ کارپوریٹس میں بہت ہوتا ہے، جو ان کنسالیڈیٹڈ لوگ ہیں وہ پوزیشن آگے جاتے ہیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں پھر، اور یہ کوئی ان کامن نہیں ہے، یہ کافی کامن ہیپننگ ہے۔ سو اف یو آر انٹرسٹڈ کہ آپ آگے ہی چلیں، پیچھے واپس نہ آئیں، ریورٹ نہ ہوں، آپ کو ریورٹ نہ ہونا پڑے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ہر پوزیشن پہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیجئے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ گیٹ یور سیلف مینٹورڈ، کسی نہ کسی حد تک مینٹورنگ اپنی ضرور کروائیے، آپ اکیلے یہ نہیں کر پائیں گے، ضرورت ہے آپ کو مینٹور ہونے کی، اور مینٹورنگ کروائیے۔ اس میں نے کہا تھا کہ موٹیویشنل اور انسپریشنل گفتگو سے کام نہیں چلے گا، آپ کو مینٹورنگ چاہیے تاکہ وہ آپ کے سکلز اور آپ کے جو اوور آل جو آپ کا پروفائل ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ ساتویں بات میں نے یہ کہی کہ اپنی گروتھ پہ ہمیشہ فوکس رکھیے، یعنی اس کو کبھی نظر سے ہٹنے مت دیجیے، اس کو واٹ ایور ایلس ہیپن، ہوتا ہے کبھی اسٹریس زیادہ آ جاتی ہے، کبھی کام بہت زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی آپ خود ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ ہمیشہ فوکس رکھیے۔ اور آٹھویں بات میں نے یہ کہی ہے کہ نگیٹیوٹی کارپوریٹس میں بہت ہے، اور آپ کو ایک بڑی میجورٹی ملے گی جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں اور جو کچھ پرانے بھی ہیں ان پہ ان کا ذرا زور کم چلتا ہے، خاص طور پہ نئے لوگوں پہ زیادہ چلتا ہے، ان کو راستے سے بھٹکاتے رہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی گفتگو ایسی جاری رکھیں گے اور کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے رہیں گے جس سے آپ کی توجہ ہٹتی رہے گی اور راستہ آپ کا بھٹکتا رہے گا، اس کا امکان ہوگا۔ یہ مت ہونے دیجیے گا، بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ، کہ آپ اپنا راستہ جو آپ نے تعین جس کا کر لیا ہے، جو آپ نے چوز بھی کر لیا ہے، جو آپ نے ڈٹرمن کر لیا ہے، اس پہ قائم رہیے۔ جو کوئی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے، بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے اس کو باہر نکال دیں، اس پہ توجہ زیادہ مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ کر لیں گے، اگر یہ 8 چیزیں آپ باقی اسی طرح سے کر لیں، تو آپ کا کریئر ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پلان ہو جائے گا، اور آپ کی گروتھ ہمیشہ آن ٹائم ہوگی، اچھی ہوگی، ریوارڈنگ ہوگی، اور آپ انشاءاللہ ایک مناسب ٹائم فریم میں ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔